چلیے دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل ہم نے پڑھا تھا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث. آج ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث. وعن بسم اللہ الرحمن الرحیم وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلک صلاۃ المنافق یجلس یقرب الشمس حتی اذا اصفرت وكانت بین قرنی الشیطان قام فنکر اربعا لا یذکر اللہ فیہا الا قلیلا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ منافق کی نماز ہے کہ وہ انتظار کرتا ہے سورج کے غروب ہونے کا، یا وہ یرقب الشمس کہ وہ بیٹھتا ہے اور سورج کا انتظار کرتا ہے حتی اذا اصفرت یہاں تک کہ سورج زرد ہو جائے، کانت بین قرنی الشیطان اور سورج شیطان کے دو سینگوں کے درمیان ہو جائے. قامت وہ کھڑا ہو جاتا ہے، فنقر اربعا تو وہ 4 ٹھونکے مارتا ہے، لا یذکر اللہ فیہا الا قلیلا اور وہ اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتا مگر بہت تھوڑا سا. اور وہ اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتا مگر بہت تھوڑا سا. تو یہاں پر عصر کی نماز کی طرف اشارہ ہے کہ وہ مکروہ وقت کے اندر نماز ادا کرتا ہے اور فرمایا یہ منافق کی نماز ہے. تو یہاں پر منافق سے مراد حقیقی منافق مراد ہے، اور اللہ کے رسول کے زمانے کے اندر جو حقیقی منافق ہوتے تھے وہ بھی نماز چھوڑتے نہیں تھے، وہ بھی نماز پڑھتے تھے. سمجھا گئی بات؟ حقیقی منافق تھے تو وہ بھی نماز پڑھتے تھے، ان میں بھی اتنی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ نماز کو بالکل ترک کر دے. نماز پڑھتے تھے لیکن یہ کہ اس کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتے تھے، بس لوگوں کو دکھانے کے لیے. ٹھیک ہے، وہ نماز پڑھتے تھے تاکہ یہ لوگ ہمیں دیکھیں اور کہیں کہ بھائی یہ بھی مسلمان ہے. اپنی منافقت کو چھپانے کے لیے وہ نماز پڑھتے تھے. لیکن اگر کوئی نماز پڑھتا ہی نہیں تھا تو پھر وہ مسلمانوں کے صف میں اس کو شمار نہیں کیا جاتا. اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مومن اور کافر کے درمیان نماز چھوڑنے کا فرق ہے، بس یہ باؤنڈری لائن ہے دونوں کے درمیان. اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مدینہ منورہ کے اندر جتنے مسلمان تھے، جتنے صحابہ کرام تھے، اور جو مسلمانے کی ایکٹنگ کرتے تھے تو سب نماز پڑھتے تھے، اور جو مسلمان نہیں تھے، مشرکین تھے، یہود و نصارہ تھے، تو وہ نماز نہیں پڑھتے تھے. اللہ کے رسول نے فرمایا 2 ہی گروہ ہیں، مسلمان اور غیر مسلم. تو مسلمان نماز پڑھتے ہیں اور غیر مسلم نماز نہیں پڑھتے، کیونکہ اس صورت کے اندر اللہ کے رسول کے زمانے میں یہ تصور ہی نہیں تھا کہ وہ اپنے آپ کو نمازی مسلمان کہے اور وہ نماز چھوڑ دے. یہ تصور اللہ کے رسول کے زمانے میں نہیں تھا. تو یہاں پر جو حقیقی منافق ہے وہ مراد ہے. تو وہ بھی کیا کرتا تھا، وہ بھی نماز کو چھوڑتا نہیں تھا، ترک نہیں کرتا تھا، نماز لازمی پڑھتا تھا، کیونکہ اگر نماز کو ترک کر دیتا پھر تو اس کی منافقت ظاہر ہو جاتی. تو فرمایا کہ وہ کھڑا ہو جاتا ہے اور 4 ٹھونگے لگا دیتا ہے اور اللہ کو بہت تھوڑا سا یاد کرتا ہے. اب یہاں پر عصر کی نماز مراد ہے، تو عصر کی نماز کے اندر تو 8 سجدے ہوتے ہیں، 4 تو نہیں ہوتے. تو یہاں پر 4 کو فرمایا کہ 4 ٹھونگے لگا دیتا ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں وہ سجدے صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتا تھا. ایک سجدہ کرتا تھا پھر دوسرے سجدے کے لیے صحیح طریقے سے سر نہیں اٹھاتا تھا، جو تعدیل ارکان ہے، جو واجب درجے میں ہے، وہ اس کو پورا نہیں کرتا تھا. تو اس لیے اس کے 2 سجدوں کو ایک سجدہ شمار کیا گیا. سمجھا گئی بات؟ آج کل بھی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اٹھتے ہی نہیں ہے. بعض تو ایسے ہیں، ہمارے مسجد کے اندر ایک آدمی نماز پڑھتا تھا تو اس کو اتنی بھی توفیق نہیں ملتی تھی کہ وہ سر اٹھا لیتا، سر زمین پر ہی ہوتا تھا اور دوسرے سجدے کے لیے صرف ہاتھ اٹھاتا تھا اور گھٹنوں کے اوپر رکھتا تھا، لیکن سر اس کا زمین سے نہیں اٹھتا تھا. تو یہ کیا ہے، اس طرح نماز نہیں ہوتی. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو سر تو اٹھا لیتے ہیں لیکن ہاتھوں کو زمین سے نہیں اٹھاتے، گھٹنوں کے اوپر نہیں رکھتے.
سمجھ آ گئی بات؟ ہاتھوں کو گھٹنوں کے اوپر نہیں رکھتے تھے، بس صرف سر اٹھاتے تھے اور ہاتھ زمین پر ہی ہوتے تھے، اور پھر سجدہ کر دیتے ہیں. ایسے لوگ بھی ہیں. تو اس طرح نماز نہیں ہوتی. اس طرح نماز نہیں ہوتی. تو چونکہ نماز کو سجدے کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتے تھے، اس لیے اللہ کے رسول نے 4 سجدوں کا فرمایا کہ 4 ٹھونکے لگا دیتے تھے. اور ان کی تو ہر نماز کے اندر یہی صورتحال ہوتی تھی. تو یہاں پر عصر کی نماز کو اس لیے خاص طور پر ذکر کیا گیا کیونکہ عصر کی نماز کی اہمیت بہت زیادہ ہے، کیونکہ اس کو صلاۃ الوسطی فرمایا گیا. سمجھ آ گئی بات؟ دوسرا یہ کہ یہاں پر بین قرنی شیطان فرمایا، شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان. تو سینگوں کا مطلب یہ ہے کہ شیطان اس وقت سورج کے درمیان ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، سورج کے درمیان ہو جاتا ہے. اور یہ آدمی جب سجدہ کرتا ہے تو اگرچہ یہ سجدہ تو اللہ کے لیے کر رہا ہے، لیکن شیطان خوش ہوتا ہے کہ یہ مجھے سجدہ کر رہا ہے. سمجھا گئی بات؟ اس وقت یہ کیا کرتا ہے؟ شیطان سورج کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے غروب آفتاب کے وقت. اور جب یہ سجدہ کرتا ہے تو اگرچہ سجدہ کرنے والے کا سجدہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ اللہ کے لیے ہوتا ہے، لیکن شیطان اپنے دل میں خوش ہوتا ہے کہ بھائی یہ مجھے سجدہ کر رہا ہے کیونکہ میں اس کے آگے کھڑا ہوں، اس لیے سجدہ مجھے کر رہا ہے. سمجھا گئی بات؟ اور یا اس کا مطلب یہ ہے اچھا، تو اس کے اوپر اعتراض ہوتا ہے کہ بھائی تو شیطان تو اکیلا ہے، ایک جگہ پہ کھڑا ہو جائے گا، دوسری جگہ پر تو کھڑا نہیں ہو سکتا. حالانکہ یہ وہی تو ہر اس آدمی کے بارے میں ہے جو اس طرح اس فرار شمس کے وقت نماز پڑھے. تو اس کا جواب یہ کہ شیطان ایک تو نہیں ہے، اس کے چیلے بہت سارے ہیں، تو ان کو بھی کھڑا کر دیتا ہے. تو سارے خوش ہوتے ہیں، سارے شیاطین، اور بڑا شیطان ابلیس جو ہے اور جو اس کے چیلے ہیں کہ بھئی یہ ہمیں سجدہ کر رہا ہے. کیونکہ حدیث کے اندر آتا ہے، غالباً آگے حدیث آ جائے گی کہ یا گزر گئی ہے میرا خیال ہے کہ جب نہیں آگے آئے گی انشاءاللہ، کہ میرا خیال ہے کتاب علم میں گزر گئی ہے کہ شیطان سمندر کے اوپر عرش بچھاتا ہے، اور جب لوگوں کے اپنے چیلوں کی کارگزاری سنتا ہے، سارے اس کے پاس آتے ہیں کہ میں نے کسی کو علم سے گمراہ کیا، نماز سے میں نے گمراہ کیا. اور سب سے زیادہ جو خوشی اس کو ہوتی ہے تو اس صورت کے اندر ہوتی ہے جب میاں بیوی کے درمیان وہ طلاق کر دیتا ہے، دونوں کی جدائی ہوتی ہے، اس کے اوپر وہ زیادہ خوش ہوتا ہے. تو اس کے چیلے بہت زیادہ ہیں. تو ایک جواب تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ بین قرنی شیطان کا مطلب یہ ہے کہ شیطان یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اس کو اپنا مطیع بنا دیا، اپنا اطاعت کرنے والا بنا دیا، کیونکہ جب میں نے اس کو روکے رکھا نماز سے تو اب یہ اس مکروہ وقت کے اندر نماز پڑھ رہا ہے. تو گویا اس نے میری اطاعت کی، میری وجہ سے اس نے نماز کو کیا کر دیا؟ مؤخر کر دیا. سمجھا گئی بات؟ اچھا، تو اور دوسری بات یہ کہ آج کل اگر کوئی نماز پڑھتا ہے اس وقت کے اندر تو یہ بھی منافق کی نماز ہے، یہ بھی منافق کی نماز ہے. تو اس آدمی کو منافق اعتقادی تو نہیں کہا جائے گا، البتہ اس کو منافق عملی کہا جائے گا، کیونکہ منافق اعتقادی تو کافر ہوتا ہے، وہ تو کافر ہوتا ہے. لیکن آج کل اگر اس وقت میں کوئی نماز پڑھتا ہے تو وہ کافر تو نہیں ہوتا، کیونکہ وہ تو صحیح اللہ کی توحید کو مانتا ہے، رسالت کو مانتا ہے اور سچے دل سے اقرار کرتا ہے. اگر کوئی نماز نہ بھی پڑھتا ہو تب بھی وہ توحید اور رسالت کو تو مانتا ہے، آخرت کو مانتا ہے. سمجھا گئی بات؟ تو اس لیے ان کو منافق اعتقادی تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن ان کو منافق عملی کہیں گے کہ ان کا عمل جو ہے وہ منافقوں والا ہے. ان کا عمل جو ہے وہ ہے جو اللہ کے رسول کے زمانے میں منافقین جو عمل کرتے تھے، یہ ان کا عمل ہے. ٹھیک ہے؟ اچھا، آگے کیا ہوا؟ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الذی تفوت صلاۃ العصر فکانما وتر اهله وماله متفق علیہ. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس کے عصر کی نماز فوت ہو گئی تو گویا کہ اس کے اہل اور مال ہلاک ہو گئے، تو اس کے اہل اور مال وہ ہلاک ہو گئے. تو فرمایا کہ جس سے عصر کی نماز فوت ہو گئی تو گویا کہ اس کا مال اور گھر والے سارے ہلاک ہو گئے. مطلب یہ ہے
کہ جتنا نقصان عصر کی نماز پر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یا ایسے کہہ دو کہ جتنا نقصان گھر بار اور مال کے ہلاک ہونے پر ہوتا ہے، اس سے زیادہ نقصان عصر کی نماز پر ہوتا ہے۔ یہ کچھ سال پہلے جو، ابھی اس کا اندازہ، حدیث کا اندازہ اس طرح نہیں ہو سکتا، اچھا حدیث کا اندازہ پتہ ہے کس طرح ہوگا، اللہ تعالیٰ سب کو بچائے۔ یہ جو کچھ سال پہلے سیلاب آیا تھا، یہ ثوابی وغیرہ کی طرف، مردان کی طرف، ٹھیک ہے، چند سال پہلے، اس وقت بھی میں یہ مشکات پڑھا رہا تھا، تو اس وقت میں نے ان کو، اس وقت وہ تازہ تازہ مثال تھی، پھر میں نے ان کو یہ مثال دی۔ اس وقت ایک لڑکی تھی، تقریباً 15-16 سال یا اس سے تھوڑا سا لگ بھگ اس کی عمر ہوگی، تو رات کو سیلاب آیا تھا، تو وہ رات کے وقت اپنے رشتہ داروں کے گھر گئی تھی رات کو سونے کے لیے، ٹھیک ہے، ان کے رشتہ دار تھے، وہاں پر رات گزارنے کے لیے گئی تھی، ویسے عموماً بچے کرتے رہتے ہیں، تو وہ رات کو وہاں گئی، تو رات کو سیلاب آیا، اور اس کے گھر کے جو والدین تھے اور بھائی تھے، بہنیں تھی، مال سب کچھ جو ہے تو وہ سمندر کے اندر بہہ کے چلا گیا۔ اور صبح کو جب وہ واپس آئی، لوگوں سیلاب آیا، سب سارے وہ بھی آئے اپنے گھر کو دیکھنے کے لیے، تو دیکھا کہ اس کا گھر نہیں تھا، وہاں پر پانی کی لہریں تھی، گھر وغیرہ کچھ بھی نہیں تھا۔ اور وہ اتنے صدمے میں چلی گئی کہ اس کی وہ بات نہیں کر سکتی تھی، بس خاموش، بالکل سائلنٹ، اسے کوئی بات اگر پوچھتا تو اس سے وہ کوئی بات وغیرہ نہیں کر سکتی تھی، مطلب بالکل وہ خاموش ہو گئی۔ میں نے ان کو سمجھایا، میں نے کہا یہ ہے حدیث کا مصداق، یہ ہے حدیث کو سمجھنے والی بات، سمجھ آ گئی بات؟ کہ ایک آدمی، اس کا وہ اچانک جو ہے تو خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ بچائے کہ وہ گھر آئے اور دیکھے کہ بھائی گھر والے تو سارے مال دولت، رشتہ دار، ٹھیک ہے، والدہ، بہن، بھائی، بچے، سب جو ہے تو وہ پانی بہا کے لے گیا، اور یہ اکیلے کھڑا رہ گیا۔ اب یہ جتنا نقصان ہوگا، اس سے زیادہ نقصان ایک عصر کی نماز کی قضا کرنے پر ہوتا ہے، اس سے زیادہ نقصان، لیکن ہمیں اندازہ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ عصر کی نماز کا نقصان محسوس نہیں ہے، اس کو ہم سمجھتے نہیں ہیں، ہمیں دکھتا نہیں ہے، اور جو مال دولت جو سمندر اگر بہا کر لے جائے تو وہ دکھتا ہے، وہ محسوس ہوتا ہے، اس لیے ہمیں اس کا احساس تو ہوتا ہے جس کو ہم دیکھتے ہیں، جو دیکھتے نہیں ہیں اس کا احساس ہمیں نہیں ہوتا، سمجھ آ گئی بات؟ تو ایک معنی تو یہ ہوا اس حدیث کا کہ اس سے زیادہ نقصان عصر کی نماز کی قضا کرنے پر ہوتا ہے۔ دوسرا معنی اس کا یہ ہے دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ آدمی کو جتنی پریشانی اور آدمی کو جتنا افسوس اس بات کے اوپر ہو کہ اس کے گھر والے اور مال وغیرہ سب کچھ، مال دولت سب کچھ ہلاک ہو جائے، جتنی پریشانی اس کو اس بات پر ہو، اس سے زیادہ پریشانی اس کو عصر کی نماز کی قضا ہونے پر ہونی چاہیے، کہ خدا نہ خواستہ اگر کسی عصر کی نماز فوت ہو گئی تو اس کو عصر کی نماز کی فوت ہونے پر اتنا پریشان ہونا چاہیے، اتنا پریشان ہونا چاہیے جتنا کہ وہ اپنے گھر اور مال دولت کی ہلاکت کے اوپر پریشان ہو۔ سمجھا گئی بات؟ یہ معنی ہے اس کا۔ چاہے آگے دیکھیں، ان بریدہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عمله، جس نے عصر کی نماز کو چھوڑ دیا تو اس کے اعمال باطل ہو جائیں گے، اس کے اعمال باطل ہو جائیں گے۔ اس کا ایک معنی تو یہ ہے اعمال باطل ہو جائیں گے، اس کا ایک معنی تو یہ ہے حبط عمل کا، کہ اس کے عمل ہی ضائع ہو گئے، اس کے عمل ضائع ہو جاتے ہیں، کہ اس کو کسی عمل کا اجر نہیں ملتا۔ ایک معنی تو یہ ہے حبط عمل کا۔ حبط عمل کا ایک معنی کیا ہے؟ کہ اس کو ان اعمال کا اجر نہیں ملتا جو نیک اعمال اس نے کیے، جیسے کہ ایک آدمی مرتد ہو گیا، ارتداد سے پہلے اس نے بہت ساری نیکیاں کی تھی، لیکن جب مرتد ہو گیا اور مر گیا تو وہ جو نیکیاں اس نے کی تھی تو وہ نیکیاں اس کی ضائع ہو جائیں گی، اس کے اعمال حبط ہو جائیں گے۔ سمجھا گئی بات؟ اور اس کا ایک معنی یہ ہے حبط اعمال کا ایک معنی یہ ہے کہ اس کے نیکیوں کا اجر روک دیا جائے گا، موقوف کر دیا جائے گا۔ سمجھا گئی بات؟ اس کو ان نیکیوں کا اجر دیر سے ملے گا، وقت پر نہیں ملے گا۔ ایک معنی اس کا یہ ہے کہ اگر عصر کی نماز اگر کس سے فوت ہو گئی تو اس کو باقی اعمال کا اجر بھی وقت پر نہیں ملے گا، وہ بھی دیر سے ملے گا، پہلے اس کی سزا بھگتے گا۔
ایک معنی یہ ہفتے عمل کا. اور دوسرا اس کا ایک معنی یہ ہے ہفتے عمل کا کہ یہ حدیث تجدید اور تخلیص پر مبنی ہے. تجدید اور تخلیص پر مبنی ہے. عصر کی نماز کی اہمیت کو بتانا مقصود ہے. بھئی اگر کسی نے عصر کی نماز چھوڑ دی تو اس کو تو ایسا نقصان ہوتا ہے جیسے اس نے کوئی نیکی کا عمل کیا ہی نہ ہو. اگر کیا بھی ہو تو گویا کہ اس نے نیکی کا کوئی عمل نہیں کیا. عصر کی نماز کی چھوڑنے کا تو اتنا گناہ ہے. سمجھا کہ بات؟ اس کا ایک معنی یہ ہے. چلے آگے دیکھیں. رافع ابن خدیج رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. ہم نصلی مغرب مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم نے اللہ کے رسول کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھ لی تو فینصرف احدنا وانه لیبصر مواقع نبلہ، تو ہم لوٹے اس حال میں کہ ہم تیر کے گرنے کی جگہ دیکھ سکتے تھے. مغرب کی نماز مطلب کہ مغرب کی نماز کے اندر تاخیر نہیں کرنی چاہیے. یہ تو متفقن علیہ فیصلہ ہے. ٹھیک ہے، تمام مجتہدین تمام فقہا کا اس کے اوپر اتفاق ہے کہ عصر کی نماز کا وقت ہو گیا تو بس عصر کی نماز کے اندر پھر کوئی چاہیے فوراً سے پھر عصر کی نماز مغرب کی نماز پڑھنی چاہیے. اچھا، وہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی فرماتی ہیں کہ کانوا یصلون العتمہ فیما بین ان یغیب الشفق الی ثلث اللیل الاول. عائشہ سے مروی ہے کہ فرماتی ہیں کہ صحابہ کرام عشاء کی نماز پڑھتے تھے فیما بین ان یغیب الشفق، اس کے درمیان کہ شفق غائب ہو جاتا، الی ثلث اللیل، ثلث لیل تک، یعنی شفق سے لے کر ثلث لیل تک وہ عشاء کی نماز پڑھ لیتے تھے. پہلے عشاء کی نماز کو عتمہ کہا جاتا تھا، عتمہ. پھر اللہ کے رسول نے اس سے منع فرمایا کیونکہ اللہ کے رسول کو یہ نام پسند نہیں تھا. ٹھیک ہے، اس لیے پھر عتمہ کو اللہ کے رسول نے جو کہ پسند نہیں تھا اس لیے اس کو عشاء کہنے لگے. وانا حضرت عائشہ سے مروی رضی اللہ عنہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیصلی الصبح فتنصرف النساء متلفعات بمروتهن وما يعرفن من الغلس، کہ اللہ کے رسول صبح کی نماز پڑھتے تھے اس وقت کہ جب عورتیں واپس ہوتی تو وہ چادروں کے اندر لپٹی ہوئی ہوتی تھی تو وہ اندھیرے کی وجہ سے نہیں پہچانی جاتی تھی. اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں جمہور علماء کہ عصر کی نماز کو اندھیرے میں پڑھنا چاہیے، لیکن پہلے بھی کہا کہ ما یعرفن من الغلس یہ مدرج من الراوی ہے. ٹھیک ہے، حدیث کا یہ حصہ نہیں ہے، یہ مدرج من الراوی ہے. تو عورتوں کو نہیں پہچانا جاتا تھا چادر میں لپٹے ہونے کی وجہ سے بس. ٹھیک ہے، تو اس سے کوئی استدلال نہیں کیا جا سکتا کہ بھئی یہ اندھیرے میں نماز پڑھتے تھے یا روشنی کے اندر پڑھتے تھے. اچھا، وان قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نقل کرتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و زید بن ثابت اور زید بن ثابت تسحرا، دونوں نے سحری کی. فلما فرغ من سحورهما، جب وہ سحری سے فارغ ہو گئے تو قام نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی الصلاۃ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. فصلی، تو انہوں نے نماز پڑھی. فقلنا لانس، ہم نے انس سے پوچھا کم کان بین فراغهما من سحورهما ودخولهما فی الصلاۃ، قال قدر ما یقرأ الرجل 50 آیہ. ہم نے کہا کہ سحری سے فارغ ہونے کے بعد اور عصر کی نماز کے داخل ہونے کے اندر کتنی مقدار کا وقت تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ اتنی مقدار کا وقت تھا کہ جس میں آدمی 50 آیتیں پڑھ سکتا تھا. مزہ کی بات، یعنی سحری سے فارغ ہو کر اللہ کے رسول نے صبح کی نماز تک، سحری سے فارغ ہو کر صبح کی نماز تک اتنا وقت تھا کہ جس میں آدمی 50 آیتیں پڑھ سکتا تھا. تو اس سے بھی جمہور علماء نے اس کا استدلال کیا ہے کہ صبح کی نماز کو اندھیرے میں پڑھنا چاہیے، لیکن یہ بھی واضح نہیں ہے یہ حدیث بھی غلط کے اوپر، کیونکہ معلوم نہیں ہے کہ 50 آیتیں کون سی تھیں. ٹھیک ہے، 50 آیتیں، ایک تو 50 آیتیں ٹھیک ہے سورہ بقرہ کی کرو تو وہ کافی لمبی بن جاتی ہیں، اور اگر 30ویں پارے کی 50 آیتیں کرو تو وہ تو آدمی 10 منٹ کے اندر پڑھ لیتا ہے. تو یہ کیا ہے، یہ آیت بھی واضح نہیں ہے کس کے اوپر، غلط کے اوپر. ٹھیک ہے. ہاں، ابو ذر سے مروی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیف انت اذا كانت عليك امراء يميتون الصلاة ويؤخرونها عن وقتها قلت فما تأمرني قال صل الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة. حضرت ابو ذر سے مروی کہ مجھے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا کہ جب تمہارے اوپر ایسے امراء ہوں گے جو نماز کو
ضائع کرتے ہوں گے یا نماز کو اپنے مستحب وقت سے مؤخر کرتے ہوں گے. تو میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول پھر آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں ایسے وقت میں کہ اگر میں نے یہ وقت پا لیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اپنی نماز وقت کے اندر پڑھا کرو, نماز کو مؤخر نہ کیا کرو. لیکن اگر تم پالو ان کے ساتھ بھی نماز, یعنی کہ ان امراء کے ساتھ نماز پالو تو ان کے ساتھ بھی نماز پڑھ لیا کرو, وہ تمہارے لیے نفل نماز بن جائے گی. تو یہاں پر شارحین لکھتے ہیں کہ یہاں پر بنو امیہ کے حکمران مراد ہے, کیونکہ نماز کے اندر سے جب سب سے پہلے خشوع اٹھایا گیا, یا نماز کے اندر جو سب سے پہلے سستی کی گئی واجبات, سنن اور تعدیل ارکان کے اندر, تو وہ بنو امیہ کے امراء کرتے تھے, وقت سے مؤخر کرتے تھے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایسے وقت کے اندر کہ جب وہ نماز کو مستحب وقت سے تاخیر کریں تو پھر آپ ایسا کرو کہ ان کے ساتھ نماز پڑھ لیا کرو, پہلے وقت کے اندر پڑھو, پھر وقت کے بعد ان کے ساتھ بھی جماعت کے اندر شریک ہو جایا کرو تاکہ آپ کو نقصان وغیرہ نہ پہنچے. اب بات یہاں پر یہ ہے, مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ اگر ایک آدمی نے اپنی نماز پڑھ لی اور بعد میں اس کو پتہ چلا کہ بھائی نماز تو ابھی نہیں ہوئی, جماعت تو ابھی نہیں ہوئی, جماعت پہنچا تو جماعت ابھی نہیں ہوئی تھی, تو کیا وہ آدمی دوبارہ جماعت کے اندر شریک ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. تو یہاں پر جمہور علماء اور احناف میں اختلاف ہے. جمہور علماء تو فرماتے ہیں کہ وہ تمام نمازوں میں شرکت کر سکتا ہے, امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں. یہاں تک کہ مغرب کی نماز ہے تو مغرب کی نماز کے اندر بھی شرکت کر سکتا ہے, لیکن مغرب کی نماز کے اندر چونکہ 3 رکعتیں ہوتی ہیں اور نفل تو 3 رکعت نہیں ہوتے, اس لیے امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 1 رکعت پھر اپنی طرف سے بڑھا دے تو 4 رکعت نفل بن جائے گی. احناف کے نزدیک صرف ظہر اور عصر کی نماز میں شرکت کر سکتا ہے کہ اگر اس نے پہلے گھر میں نماز پڑھ لی اور بعد میں اس کو پتا چلا کہ ابھی تو نماز نہیں ہوئی, تو جب وہ مسجد پہنچے تو امام نماز پڑھا رہا تھا تو وہ امام کے ساتھ شریک ہو جائے اور 4 رکعت نفل پڑھ لے, نفل کی نیت کر لے, تو وہ اس کے لیے نفل بن جائے گا. لیکن صبح کی نماز میں, مغرب کی نماز میں, عصر کی نماز میں شرکت نہیں کر سکتا, اس لیے کہ صبح کی نماز کے بعد تو نوافل نہیں ہوتی, اس نے صبح کی نماز جب پڑھ لی ایک دفعہ گھر میں, اب جب مسجد گیا نماز ہو رہی تھی تو اب امام کے ساتھ شریک نہ ہو, کیونکہ صبح کی نماز کے بعد نفلیں نہیں ہوتی اور اس نے صبح کی نماز پڑھ لی. عصر کی نماز کے بعد بھی نفلیں نہیں ہوتی, تو اگر عصر کی نماز پڑھ لی تو ابھی امام کے ساتھ شریک نہ ہو. مغرب کی نماز کے بعد اگرچہ نوافل ہوتے ہیں لیکن پھر بھی امام کے ساتھ شریک نہ ہو, اس لیے کہ اگر امام کے ساتھ شریک ہوگا اور امام کے ساتھ سلام پھیرے گا تو 3 رکعتیں بن جائیں گی, اور 3 رکعت نوافل ہوتی نہیں ہے, اور اگر 4 رکعت نوافل پڑھ لے, 1 رکعت بڑھا دے تو امام کی مخالفت لازم آتی ہے, حالانکہ حدیث کے اندر ہے کہ جب امام کی اقتدا کرو تو امام جب پالو تو امام کی اقتدا کیا کرو, اس کی مخالفت نہ کیا کرو. مطلب یہ کہ امام نے 4 پڑھی تو تم بھی 4 پڑھو, امام نے 2 پڑھی تو تم بھی 2 پڑھو. سمجھا گئی بات؟ تو اس لیے احناف کہتے ہیں کہ ان اوقات کے اندر, 3 اوقات کے اندر نوافل نہ پڑھے. البتہ اگر مجبوری ہے کہ اگر پتہ چلے کہ بھائی یہ آدمی تو صحیح نماز نہیں پڑھا رہا, لیکن اگر میں نے اس کے پیچھے نماز نہ پڑھی تب بھی میرا نقصان ہے, اور اگر اس کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں تب بھی میرا نقصان ہے, ٹھیک ہے, تو اس صورت کے اندر وہ اپنی نماز پڑھ لے اور بعد میں بالفرض اگر عصر کا وقت ہے, مغرب کا وقت ہے یا صبح کا وقت ہے تو پھر وہ امام کے پیچھے کھڑا ہو جائے, ٹھیک ہے, نماز پڑھنے کی ایکٹنگ تو کرے لیکن نماز نہ پڑھے. سمجھا گئی بات؟ چلے یہاں تک بس کرتے ہیں. اگلی حدیث انتہائی مشکل حدیث ہے تو وہ انشاءاللہ کل پڑھتے ہیں, اس حدیث کا تھوڑا مطالعہ بھی کر لیجئے گا, ٹھیک ہے, انتہائی مشکل حدیث ہے یہ مشکات کے اندر, ٹھیک ہے. چلے باقی انشاءاللہ کل پڑھتے ہیں. السلام علیکم.